إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كل قول معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میں سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتی ہوں جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات کا شرف بخشا اور اسلام کی وہ پاکیزہ تعلیمات ہم تمام کو میسر عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد میں درود و سلام بھیجتی ہوں ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ آمینہ کے لال تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میری محترم و معزز سامعان، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، آج جو ہماری گفتگو ہے، پردہ اور حجاب قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ ہم کو کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. عزیز سامعان، یہ دین اسلام ایک فطرت والا دین ہے. مطلب اسلام ایک دین فطرت ہے. اس کے تمام تر احکامات بھی فطرت کے عین مطابق ہیں. یعنی اسلام ایک نیچرل دین ہے. اس کی شکشا یعنی اس کی تعلیمات، اس کے احکامات بھی نیچرل کے مطابق ہیں، فطرت کے موافق ہیں. چنانچہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے بنو نوع انسان کے دو حصے بنائے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. وہ اللہ رب العالمین جس نے مرد عورت کو جڑا جڑا پیدا کیا. مطلب کہ یہ دونوں دنیا سنوارنے کے اعتبار سے برابر ہیں، شریک ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، دنیا سنوارنے کے اعتبار سے اور اللہ کی عبادت کرنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. اور یہ دونوں اپنا ادا کر رہے ہیں. دنیا کی آبادی کا معاملہ ہو، دین کے احکامات کا معاملہ ہو، توحید کا معاملہ، عقیدے کا معاملہ، ایمان کا معاملہ، گناہ کا معاملہ ہو، ثواب کا معاملہ، فضائل کا معاملہ،
حقوق کا معاملہ ہو یا نہ تو واجبات کا معاملہ ہو، تو اس میں سب مرد اور عورت ایک دونوں برابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن اولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، مطلب کہ جو کوئی مرد عورت میں سے جو کوئی نیک کام کرے گا، چاہے مرد و عورت نیک کام کرے گا، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی مومن ہو مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی نیک کام کرے گا تو بس یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ان کے اوپر کھجور کے گھٹے کے برابر بھی وزن میں کمی نہیں آئے گی، یعنی کسی کی نیکیوں میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ لیکن رب العالمین نے مرد کا مقدر بنایا ہے کہ وہ تخلیقی اور ظاہری اعتبار سے مرد کی طرح نہیں ہے، مرد عورت سے کچھ مختلف ہے۔ مرد کی بناوٹ لے لیجئے، مرد کی بناوٹ کا معاملہ مرد کی بناوٹ میں زیادہ کامل ہوا کرتا ہے، طبیعت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے، طاقت والا ہوا کرتا ہے، جبکہ عورت کا معاملہ، عورت اپنی فطری اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، ناقص ہوا کرتی ہے۔ جیسے حیض کا معاملہ آ جاتا ہے، پھر نفاس کا معاملہ آ جاتا ہے، گھر کے کام کا معاملہ ہے، اس وجہ سے یہ عورت کچھ الگ احکامات اس کے اوپر نافذ کیے گئے ہیں اس کی کمزوری کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کو ان کی جبلت اور ان کی خلقت، یعنی سخت جان اور صبر ان کے اندر زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ مشکل کام کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ مرد ایک عورت کی طرح نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ صنف نازک ہے، صنف نازک، اس کے اندر برداشت کی کمی ہے، صبر کی کمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورت اور مرد کو تفریق رکھنے کے لیے ان پر کچھ چیزیں ان پر عائد کی ہیں۔ مطلب عورت کو حجاب میں رکھا گیا ہے، عورت کے صبر کی قلت اور عورت کے کمزوری اور طبیعت کے لحاظ سے کمزور ہونے کی بدولت عورت کو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کچھ احکامات نافذ کیے ہیں، وہ کیا ہے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے پردہ۔ یعنی شریعت کے اعتبار سے مومنوں کی تمام عورتوں پر پردہ واجب کر دیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں پردہ کے معنی کیا ہے؟ پردہ کہتے ہیں چھپانا، اسی سے نکلا حجاب۔ حجاب کے معنی وہی ہے رکاوٹ کے، یعنی کسی اصل چیز کو دیکھنے سے کوئی چیز روک رہی ہے تو وہ حجاب کہلاتی ہے۔ ابھی جو حجاب کا معاملہ ہے، یہ حجاب اور پردہ یہ ہر مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ لازم ہے۔ پردہ مرد کیا کرے گا؟ مرد اپنا جسم ناف سے لے کر گھٹنوں تک تمام مردوں عورتوں سے چھپائے گا، سوائے اپنی بیویوں، سوائے اپنے لونڈیوں کے۔ اور اسی لیے عزیز میری بہنوں، شریعت نے بچوں کو بھی عمر کی ایک حصے کو آ جانے کے بعد، مطلب بچے 10 سال کو پہنچ چکے ہیں، 10-11 سال کے ہو چکے ہیں، تو اس وقت شریعت ان پر حکم نافذ کر رہی ہے کہ بچوں کو علیحدہ بستروں پر لٹایا جائے، ایک بستر پر اکٹھے سونے سے بھی منع کیا گیا ہے، الگ الگ سلانے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کی نظر تجاوز نہ کر جائے، کہیں ہاتھ نہ لگ جائے،
ہاتھ نہ لگ جائے. اگر ہاتھ لگ گئے جس کی وجہ سے شہوت بھڑک اٹھے تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا. لہٰذا اس شہوت کو یعنی اس چیز کو روکنے کے لیے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے بستروں کو الگ الگ کیا کرو، بچوں کو الگ الگ سلایا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا، یہاں منع فرمایا کہ اکیلے ننگے ہونے سے بھی منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ احق ان یستحی من الناس، اللہ رب العالمین زیادہ حق رکھتا ہے کہ لوگوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے شرم کیا جائے. چنانچہ ایک پردہ اللہ رب العالمین نے بنو نوع انسان کے لیے کچھ اس کے اوپر حقوق و واجبات اس کے اوپر لاگو کیے ہیں. اچھا، تو یہ پردہ اور یہ حجاب جو کہہ رہے ہیں، یہ پردہ کیسے ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے؟ شرعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مومنوں کی تمام عورتوں پر فرض ہے کہ وہ ہر اجنبی مرد سے سارے جسم کو ڈھکنے والے شرعی پردے کا التزام کرنا لازم ضروری ہے. اچھا، اگر عورت گھر میں ہے تو کیسے ہوگا حجاب؟ گھر میں اگر عورت ہے تو یہ حجاب دیواروں اور چادروں کے ذریعے سے واجب ہوگا، کیونکہ گھر کی دیواریں عورت کو چھپا رہی ہیں، گویا یہ اس کے لیے آڑ ہے، یہ حجاب ہے. یہاں پر عورت جب گھر میں رہے گی تو بھی حجاب میں رہے گی لیکن نقاب میں نہیں رہے گی. اگر مرد کے سامنے ہو تو شرعی لباس کے ساتھ ہوگی، یعنی عورت کا قدم، عورت کا ہاتھ، چہرہ اور مصنوعی زینت یعنی بال ایسی چیز سے چھپا لینا جو اجنبی مردوں کو دیکھنے سے روک سکے، یہ اس کا حجاب ہے. شرعی وہ حجاب کیسے ہونا چاہیے کہ عورت اپنے سارے بدن اور اس زینت کو ایسی چیز سے چھپا لینا جو اجنبی لوگوں کو اس کا بدن دیکھنے سے روک سکے، بدن ہو یا اس کی زینت ہو، باطنی زینت کو دیکھنے سے روک سکے، یہ حجاب کہلاتا ہے. اچھا، ایک سوال یہ جان لیں ہم کہ جو ہم پہن رہے ہیں، حجاب پہن رہے ہیں یا ہم جو برقع اوڑھ رہے ہیں، اس کی کیا اوصاف ہیں، کیا اوصاف ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ بعد میں جانیں گے کہ اس کے کیا احکامات ہیں، کیا اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے، لیکن باریکی ہم یہ جان لیں کہ برقع کیسے ہونا چاہیے. بدن کے تمام حصوں کو کپڑا سمیت اور زیور سمیت ڈھانپ لیں. ایک نمبر 2 ہوگا کہ بھاری کپڑے کا برقع ہو، باریک کپڑے کا ہرگز بھاری کپڑے والا برقع نہ ہو. نمبر 2. نمبر 3 کہ اس برقعے کو سر سے پہنایا جائے، سر سے لے کر پیروں تک ڈھکنے والا ہو، نہ کندھوں سے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کندھے سے تو ہم پہن رہے ہیں، پورے ہندوستان کی جو ہم تمام عورتیں ہیں جو برقع پہن رہے ہیں، سب لوگ ہم کندھے سے پہنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ رب العالمین لعنت فرمائے اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تو جو ان عبایا جو ہوا کرتا ہے مردوں کا، وہ بھی کندھے سے ہی ہوا کرتا ہے، کندھے ہیں، پورا ہاتھ چھپا، سب کچھ مطلب کپڑے فل کپڑے پہنتے ہیں، بالکل اسی کا مطابق ہمارا پردہ ہے. لہٰذا اس لیے شریعت اسلامیہ ہم کو بتایا ہے کہ برقع چادر جو ڈالیں، چادر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا برقع ہمارا حجاب ایسا ہونا چاہیے جو سر سے پہنا جائے، پیروں تک ڈھکنے والا ہو. نمبر 4 ہے کہ بذات خود ایک زینت نہ بنے برقع، اور نہ ہی اس پر خوبصورت ڈیزائن منقش کیے گئے ہوں، ایسا برقع نہیں ہونا چاہیے. چلیے اس کے بارے میں ہم دلیل دیکھ لیتے ہیں جس کو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. عزیز سامعین، ہم نے جانا کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اسلام ایک نیچرل دین ہے، اور نیچرل دین ہم تمام کو ہماری فطرت کے مطابق ہی حکم دے رہا ہے۔ ہم تمام کو فطرت کے مطابق حکم دیتا ہے۔ تو سن 5 ہجری کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر کوئی آیا کرتے تھے۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر اچھے اور برے سب لوگ آیا کر رہے ہیں، اور امہات المومنین ان کے پاس آیا جایا کرتی ہیں۔ جو عمر رضی اللہ عنہ کی غیرتیں برداشت نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ کے پاس ہر اچھے اور برے آتے ہیں، آپ ان کو پردے کا حکم دیتے۔ تو اس وقت ان کی موافقت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سن 5 ہجری میں حجاب کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ حجاب ایک تدریجی معاملہ ہے، مطلب وقتاً فوقتاً، جیسے شراب کی جو حرمت ہوئی، مطلب شراب کو ایک دم نافذ نہیں کیا گیا کہ شراب تم پر حرام ہے، بالکل ایسے ہی ایک شراب کی حرمت پردے کی جو احکامات ہیں تدریجی اعتبار سے نازل ہوتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ کے فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو، تم عام عورتیں جیسی نہیں ہو، یعنی تمہاری حیثیت اور تمہارا مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم اللہ اور رسول کی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف تمہیں ملا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیاز مقام حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تمہیں بھی امت کے لیے نمونہ بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ایک مائیں ہو، تم ایک آئیڈل ہو ان لوگوں کے لیے۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو تم، اور ضروری ہے کہ تم نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو کوئی برا خیال کرے، اور ہاں باقاعدے کلام کیا کرو، قاعدے کے مطابق، طریقے کے مطابق، یعنی بھلی بات کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے، جس کی حفاظت کے لیے جو ہمیں ہدایت دی جا رہی ہیں، ویسے ہی عورت مرد کے لیے بھی فتنے کا باعث نہ بنے، اس لیے اللہ رب العالمین نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی، نرمی اور نزاکت رکھی ہے، جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس وقت مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصداً آہستہ لہجہ اختیار کرو کہ نرمی اور لطافت کی جگہ قدر سختی اور روکھا پن محسوس ہو، تاکہ کوئی بدزن یا لہجے کی نرمی سے تمہاری طرف مائل نہ ہو کوئی آدمی، اور اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو۔ روکھا پن بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ جو حد سے آگے بڑھ جائے، روکھا پن بھی حد کے مطابق، یعنی قاعدے کے مطابق، اخلاق کے منافی نہ، اخلاق کے مثبت ہی ہو، یعنی اچھی بات ہی کرو، بھلی بات ہی کرو، لیکن کھردار آواز میں بات کرو، کوئی نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اپنے گھروں میں قرار رہو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ کرنا کہتے ہیں ٹکی رہنا،
تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور قدیم زمانہ ہے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلا کرو، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ یہی حکم چاہتا ہے۔ اے نبی کی گھر والیو، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے۔ عزیز سامعات، وقرن فی بیوتکن، تم تمہارے گھروں میں ٹکی رہو اور زمانے جاہلی کی طرح بن سنور کر دج دج کر باہر نہ نکلا کرو۔ وقار کے ساتھ یہاں رہنے کا جو مطلب ہے، کیونکہ یہ اصل جو گھر ہے اس کا یہ اصل مقام ہوا کرتا ہے، یہاں پر مرد کی نگاہ سے بچی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کے اندر ایک قوت ہوا کرتی ہے، مرد ہم نے جانا کہ مرد ایک قوی اور طاقتور انسان ہونے کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں اس پر ڈالی اور صبر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں ہم پر نافذ کی۔ تو وہی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مرد کے اندر قوت زیادہ ہے، مطلب وہ اپنی قوت کو کیا کرنا چاہتا ہے، استعمال میں لانا چاہتا ہے، وہ اپنی قوت کو ظہور میں دیکھنا چاہتا ہے، ظہور لانا چاہتا ہے، وہ اپنی قوت جتنا ہو سکتا ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عورت کے پاس ایک نسوانیت کا ایک حسن ہے، اگر یہ حسن کو دیکھ لے تو وہ یہ چاہتا ہے جس کے دل میں روگ ہو یا اس کے دل میں کچھ بیماری ہو، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنی قوت کو ظہور میں لانا چاہتا ہے۔ چنانچہ عزیز سامعان، یہ تبرج کہتے ہیں، تبرج جو نکلا بروج سے نکلا۔ پہلے زمانے میں کچھ لوگ اپنی حد نافذ کرنے کے لیے کچھ سفیلیں گاڑی ہوتی ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کہیں کہیں بادشاہوں کے کچھ مقامات ہوا کرتے ہیں، اپنی حد جہاں ہوا کرتی ہے تو اپنی حدوں سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، اطراف اکناف میں سفیلیں گاڑا کرتے ہیں، یعنی لمبی لمبی اونچی اونچی دیواریں ہوا کرتی ہیں، مطلب باہر سے اگر کوئی آنے والا کوئی اپنے اس حصے کو نہیں دیکھ پاتا اتنا جلدی اس کو اس کی سفیل نظر آ جاتی، یعنی اونچی اور مضبوط ایک چٹان ہوا کرتی تھی، سفیلیں ہوا کرتی تھی، اس کو برج کہتے ہیں۔ جو نگاہ میں آتے تھے مطلب دور سے اگر کوئی آدمی کو نظر آتا تو وہ سفیلیں ہی نظر آتی تھی، نگاہ میں سب سے پہلے سفیلیں ہی آتی تھی، یہ برج ہی آیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اس طریقے سے بن سنور کر لوگوں کی نمائش کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں آنے کے لیے اس طریقے سے سج دھج کر نہ نکلا کرو زمانہ جاہلیت کی طرح۔ پھر رب العالمین نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی پاسداری کرتے رہو، اطاعت کرتی رہو۔ اس کا اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہ تمہیں ہر گندگی سے تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ یعنی گھر سے باہر نکلنے کے جو آداب ہمیں بتائے جاتے ہیں، اگر باہر ٹک تو رہنا ہے، وقت فی بیوتکن کے اندر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی گھروں میں ٹکی رہیں۔ ہاں اگر ضرورت اتنی ہے کہ گھر سے باہر ہی نکلنا ہے آپ کو، یہ نہیں کہ گھر میں اندر رہیں گھٹ کر ہی رہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو نکلنا ہی ہے تو وہ آداب بھی بتائے جاتے ہیں کہ تمہارا بناؤ سنگار ظاہر مت کیا کرو، ایسے نکلو، سب کو پردے میں بن کر نکلا کرو، یعنی جیسے پردہ ہو جس سے تمہارا سر، چہرہ، بازو، چھاتی وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ نہ دے، بلکہ اپنے آپ کو پردے میں ملبوس کر کے نکلیں، بغیر خوشبو لگائے کے نکلیں، سادہ لباس میں ملبوس ہو نکلیں، باپردہ ہو کر باہر نکلیں۔ یہ جو بے پردگی کے ساتھ نکلنا، یہ فیشن پرستی کے ساتھ جو نکلنا، یہ عزیز سامعات یہ عادتیں اسلام سے پہلے تھیں، یہ جاہلیت کی عادتیں ہیں،
جس کو آج اپنایا جا رہا ہے. اچھا، یہ رہی سورہ احزاب کی آیتیں. یہاں پر اللہ رب العالمین حجاب کا حکم دے رہا ہے. یہ تدریجی اعتبار سے، یعنی وقتاً فوقتاً بس اتنا ٹک رہا کرو. اگر گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلا کریں. تو عزیز سامعین، مجھے اور آپ کو ایک سوال یہ ستا رہا ہے کہ آخر یہ پردہ نافذ ہوا کیوں؟ کیا اس کی اتنی اہمیت ہے؟ عزیز سامعین، یہ جان لیں، اس باتوں کو آپ اپنے پلوں میں باندھ لیجئے. شیطان ہمارا دشمن رہا ہے ہمیشہ. ہمارے باپ حضرت شیطان ہمارا دشمن رہا ہے. اس نے یہ اللہ رب العالمین سے چیلنج کر کے آیا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس نے بڑی ڈھائی سے کہا تھا کہ اے اللہ بعزتک لأغوینہم اجمعین. اللہ تیری عزت کی قسم، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا. پھر وہ کیا کرا کہ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور ان کے بیوی کے پاس گیا. ان کو گمراہ کرنے کے لیے گیا. تو اس نے فوراً گمراہ نہیں کیا، بلکہ وسوسہ ڈالنا شروع کیا دل میں، یعنی دل کے اندر وہ وسوسہ ڈالنا شروع کیا. کیا وسوسہ ڈالا؟ جو وسوسہ ڈالنا تھا وہ کیا تھا؟ وسوسہ ڈالنے کا جو مقصد تھا اس کو کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کیا گمراہ کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ جنت سے نکالنا چاہتا تھا؟ کیا نافرمانی کرانا چاہتا تھا ہمارے ماں باپ کے ساتھ؟ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ وسوسہ جو ڈالا، اس کا اصل مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر فرمایا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما. سورہ اعراف آیت نمبر 20. اللہ رب العالمین نے فرمایا فوسوس لهما، اس نے ان دونوں کی دلوں میں ایک وسوسہ ڈالا. اس لیے ڈالا وسوسہ، لی یعنی وہ جو تاکید علت بتا رہا ہے. کس لیے ڈالا؟ لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما، اس لیے وہ وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے. لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما، تاکہ وہ ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے جن کو ان سے چھپا دیا گیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اندازہ لگائیے میری بہنوں، اندازہ لگائیے سامعات، شیطان کفر و شرک کو نظر انداز کر دیا. شیطان کے پاس کفر و شرک جیسے گناہ کی کوئی اہمیت نہیں رہی. پہلا جو اس نے ہتھ کنڈا جو آزمایا، جو ہتھ کنڈا جو لے کر نکلا، وہ ہمارے لیے کیا تھا؟ کفر و شرک جیسے گناہ کو نظر انداز کر کے اس نے بنے ہوئے انسان کو تباہ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو تیر پھینکا ہم پر، وہ کیا تھا؟ وہ تھا یہ ننگا پن. وہ ہم کو ننگا دیکھنا چاہتا تھا. چنانچہ اس نے ایک شیطان کا ایسی چال چلی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں ننگے ہو گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جب انہوں نے شیطان کے کہنے پر درخت کا مزہ چکھ لیا، یعنی وسوسہ ڈالا، وسوسہ ڈالنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان کی باتوں میں آ گئے
انہوں نے شیطان کے کہنے پر درخت کا مزہ چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، بدت لہما سوآتہما، بدت ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں ان دونوں کے سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، وطفقا تو وہ لگے، تفقا وہ دونوں لگے، یخصفانی چھپانے، علیہما ان دونوں پر، مطلب ان دونوں کی شرمگاہوں پر چھپانے لگے، من ورق الجنہ جنت کے پتوں کو لے کر چھپانے لگے۔ میری بہنوں، شیطان ہمارے ماں باپ کو ننگا کرنے میں کامیاب ہو گیا، شیطان ہمارے ماں باپ کو ننگا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج جو اپنی اولاد کو بھی، ان کی اولاد آدم اور حوا کی اولاد کو بھی ننگی کرنے کی پوری جستجو میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ دلیل چاہتے ہیں آپ تو لے لیجیے دلیل۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تم شیطان کی میم آواز نہیں آ رہی۔ الرجیم بسم اللہ۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، دنیا انسانیت کو یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ رب العالمین کہ اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، تمہیں شیطان اپنے فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، ان دونوں سے ان کا لباس کو اتروا دیا تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں کو دیکھ سکیں۔ بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ، یعنی شیطانی ان کی جماعت تمہیں دیکھ رہی ہے، تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان صراحتوں کے باوجود بھی آج ہم شیطانی فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، شیطان کی شیطانیت سے ہمیں بتا رہا ہے کہ شیطان ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے، شیطان کا اصل مقصد کیا ہے، کہ شیطان ہم کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے، شیطان ہم سے پردہ چھیننا چاہتا ہے، حجاب اتروانا چاہتا ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے بنی آدم، اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے اپنی ہماری امہات المؤمنین پر جو یہ پردے کے احکامات نازل فرمائے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ، جس کی تلاوت ہم نے سن چکے ہیں۔ اب آئیے حدیث کی طرف کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرجت المرأة من بیتها استصرفها الشیطان واقرب ما تكون من رحمت ربها وهي في قعر بیتها، سنن ترمذی و ابن ماجہ۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگا رہتا ہے، شیطان اس کی طاق میں لگا رہتا ہے
اور وہ اپنے رب کی رحمت کے قریب اس وقت ہوا کرتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر کی گہرائی میں ہوا کرتی ہے۔ تو عزیز سامعین، یہ قرآن آیتیں ہماری حفاظت کے لیے ہیں، نہ کہ ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے، گھر کی چار دیواری کے اندر بند کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں باحیا رکھنے کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قرآن آیتیں ہم پر نافذ فرمائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پردے والیوں اور نوعمر لڑکیوں کو، حیض والی عورتوں کو عید کے دن گھر سے نکلنے کا حکم دیتے تاکہ وہ حیض والی عورتیں دعاؤں میں شریک رہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھیں گی، نماز سے دور رہیں گی۔ اس کے پاس جلباب نہیں ہے، اگر اس کے پاس برقع نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس برقع نہیں ہے، جلباب نہیں ہے، تو اپنی بہن کے برقعے میں چھپ کر جائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ عورت کے لیے پردہ بہت ہی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلا کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ آیت نازل ہوئی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں ہے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں اس آیت کے نزول کے بعد اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے انصار کی عورتوں پر، اللہ رب العالمین نے رحم فرمائے انصار کی عورتوں پر کہ انہوں نے اپنے تہبند پھاڑ لیے اور اپنے سروں سے پردہ کرنا شروع کر دیا، اپنے تہبند کو پھاڑ کر پردہ کر لیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگتی گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ رحم فرمائے مہاجر عورتوں پر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی پردے کی آیتیں تو انہوں نے بھی اپنے تہبند پھاڑ لیے، اس سے پردہ بنا لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عزیز سامعات، میں بات بتا رہی تھی سورہ حجاب کے اندر، سورہ حجاب یہ جو تدریجی معاملہ ہے، یعنی وقتاً فوقتاً یہ حجاب کی جو آیتیں نازل ہوتی گئیں، وقرن فی بیوتکن کی جو آیت ہے، اس سے باہر کا جو پردہ ہے، یہ باہر کے پردے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ لیکن سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، پھر اللہ پھر ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر کیا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے سینے پر دوپٹے ڈال لیا کریں۔ تو یہ سورہ نور کی جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین گھر کے اندر کے پردے کا حکم دے رہا ہے۔ گھر کے اندر کا پردہ کیا ہے؟ یعنی یہ استئذان بتایا گیا کہ تم گھر کے اندر جب رہ رہی ہیں تو گھر کے اندر بھی آپ کے اوپر پردہ لازم ہے۔ پردہ مطلب نگاہوں کو نیچی رکھنا۔ اگر آپ یہی نگاہیں نیچی رکھنے کا جو حکم اگر باہر نافذ کریں گے، یعنی ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ، جب اس وقت نگاہیں نیچے رکھیں گے، یا راستے میں چل رہے ہیں جب نگاہیں نیچے رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کسی سے ٹکر کھا جائیں گے، آپ کے لیے نقصان ہے۔ لہٰذا یہ جو سورہ نور کی جو آیتیں ہیں یہ گھر کے اندر کے پردے کی بات بتا رہے ہیں، اور جو سورہ احزاب کی آیتیں ہیں وہ باہر کا پردہ انہیں بتایا جا رہا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہیں کی حفاظت کریں۔ غض بصر یعنی نگاہوں کو نیچا رکھنا، یہ گھروں میں اپنی نگاہوں کی حفاظت گھر میں ہوا کرتی ہے، بازار میں نہیں ہوا کرتا ہے۔ یا گھر کی بات بتائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر باپ ہے، باپ اگر محبت بھری نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالے، بیٹی پر ڈال رہے ہیں، مطلب بیٹی اگر 11 12 سال 13 سال 14 سال کی ہو جا رہی ہے تو کچھ
مطلب اس کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، سینے پر ابھار نظر آ رہا ہے، اس وقت اگر یہ باپ اپنی نگاہ، محبت بھری نگاہ بیٹی پر ڈالے گا تو یاد رکھو عزیز سامعات، اس سسر اگر محبت بھری نگاہ بھی اگر بہو پر ڈالیں تو بھی یہ سیکس ہے، ماں بیٹے پر بھی اگر محبت بھری نگاہ ڈال رہی ہے تو بھی سیکس ہے۔ یاد رکھو یہ اسلام جو ہمیں حکم دے رہا ہے غض بصر کا، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، مطلب اپنی نگاہوں کو چھپا دیا، نیچے کر دیں، پلک مار دیں، کہ یہ محبت بھری نگاہیں نہ ڈالیں۔ یہ حکم دے رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ اس کو گھر میں کیا ہے، بہت سارے لوگ ہوا کرتے ہیں ہمارے گھروں میں کہ ہر کوئی آ جاتا ہے تو دیکھنے لگتا ہے، مطلب محرم کے اندر محرم کی بات بتائی جا رہی ہے، نہ محرم نہیں بلکہ محرم جس سے نکاح حرام ہے اس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو بھی گھور کر دیکھنا حرام ہے۔ وہ بھی جب آئے آپ کے سامنے تو آپ کی نگاہیں نیچے ڈال لیا کریں، جوان مرد ہے، جوان بیٹا، جوان بیٹی، بہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے اوپر محبت بھری نگاہیں آپ کی پڑ رہی ہیں تو اس وقت فوراً آپ کے اوپر ایک حکم نافذ ہو جاتا ہے کہ آپ نگاہوں کو نیچی کر دیں۔ قل للمؤمنين يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا ما ظهر منها، سوائے اس کے کہ جو کچھ ظاہر ہو جائے۔ اس پر بہت قیل و قال ہو رہا ہے۔ الا ما ظهر منها سے شامل جدید مفکرین یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں شامل ہے چہرہ، یعنی جو اپنے آپ ظاہر ہو جائے، اس سے اس کا مطلب ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ عزیز سامعات، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چہرے کا پردہ ہو اور پورے جسم کا پردہ ہو، چہرے کا پردہ نہ ہو، کیونکہ اصل جو جگہ ہے، پردے کی جو اصل چیز ہے، خوبصورتی جو ظاہر کرنے کی جو اصل چیز ہے وہ چہرہ ہے۔ چہرے ہی سے تو، آنکھ سے ہی تو خوبصورتی کی جاتی ہے، ہونٹ ہی تو خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، ناک ہی تو ہے، بات ہی تو ہے، بات کا لب و لہجہ تو ہے، اس کے گال ہیں جو اس کے پلکے ہیں، اس کے بھویں ہیں، وہی تو اس کا پردے کا معنی کیسے بن سکتا ہے، اس سے پردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیز سامعات، یہاں پر مجھے اور آپ کو ایک سوال یہ ستا رہا ہے کہ یہ حجاب کیا ہے؟ دیکھیے، جو ہم عرب کی عورتیں ہوا کرتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عرب کی عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ کیا پہنا کرتی تھیں؟ پورا کپڑا ہی پہنا کرتی تھی، ابایا ہی پہنا کرتی تھی، مطلب ان کا سر سے لے کر پیر تک ہی ہوا کرتا تھا، مطلب کندھے سے لے کر پیر تک ہی ہوتا تھا، اور سر پر کچھ دوپٹہ بھی ڈال لیا کرتی تھی۔ لیکن عزیز سامعات، یہ دراصل یورپین کنٹریز کے جو لوگ تھے، خاص کر آج ہمارے ہندوستان میں حجاب کو لے کر بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا جا رہا ہے۔ ایک جو بات ہے، یہ دراصل ایک عورت کو ایک غلام بنانے کی کوشش ہے، ایک عورت کے ذریعے سے فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے ایک چھوٹی سی ایک کوشش ہے جو حجاب کے خلاف نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی میری اور آپ کی یہ ہے کہ اس کا مسلمانوں بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ عزیز سامعات، ہوا یہ کہ 19ویں صدی، یعنی مطلب آج سے 100-200 سال پہلے سمجھ لیجئے، ایسے 100-200 سال پہلے یہ یورپ تھے، آئمہ تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ نقاب پر حملہ کرنا شروع کیا کہ بھئی دیکھو یہ جو حجاب پہن رہے ہیں آپ، یہ حجاب کیا فرض ہے کہ واجب ہے، کیا ہے؟ یعنی یہ فرض واجب نہیں ہے، الا ما ظہر منہا سے کچھ لوگ ایسے قیل و قال نکال کر اس سے کیا کیا گیا، ایک فروغ دیا جانے لگا کہ بے پردگی کو، تو بات وہاں تک پہنچی کہ لوگوں کے اندر یہ پھیلایا جانے لگا کہ دیکھو لوگ
متنفر نہ ہو، یعنی پردہ ایک دم ایسا کر کے چار دیواری کے اندر رہنا ایک گھٹن ہے عورت کے لیے، ایک آزاد نہیں ہے عورت اسلام عورت کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے، عورت کو بھی کچھ باہر جانے کے کچھ احکامات دیے جائیں، عورت کو بھی باہر نکالا جائے، اس طریقے سے نکالنے کے لیے انہوں نے کیا نافذ کیا؟ پہلے حجاب پر انہوں نے جو تیر پھینکا وہ کیا تھا کہ نقاب پر تھا تیر ان کا جو تھا۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی جو عورت حجاب کرے کوئی بات نہیں، لیکن وہ جو چہرے پر جو نقاب ہے وہ نقاب کو ہٹایا جائے۔ دراصل میری ماں اور بہنوں، یہ اصل میں کہ غلامی کا ایک تمانچہ تھا جو ہم پر پڑا۔ اگر صحیح سے دیکھا جائے تو یہ اسلام نا، اس کے احکامات ہیں نا اتنے صاف اور شفاف ہیں کہ اس میں ہم کو کسی اور کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی صفائی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے 19ویں صدی میں اسلام اور مسلمانوں کا زوال شروع ہوا وہاں سے کہ غلامی اس حد تک بڑھ گئی ان کی کہ غلامی کی اس حد تک گہرائی میں چلے گئے کہ بہت سارے دعات ہوا کرتے تھے، یعنی داعیان، دعات و ائمہ و علماء بھی اس پر شامل ہو گئے، بہت کچھ سوچ و فکر کرنے لگے، بہت کچھ تدبر و تفکر کرنے لگے کہ بھئی یہ جو حجاب اور نقاب کا معاملہ ہے، اب جو یہ فتنہ جو کھڑا ہو رہا ہے، لہٰذا کیا کریں گے، یہ حجاب جو ہے نا اس کو واجب کر دیں گے، نقاب ہے نا مستحب ہے۔ دیکھو ان الدین یسرن، دین آسان ہے، چلو کیا ہوتا ہے کہ دین آسان ہے، دین میں ایسا کچھ اتنا سختی نہیں ہے، ایک دم بال سے زیادہ باریک نہیں ہے دین چلتا، ایسے ایسے مسئلے نکالے گئے، نکال کر کیا کیا گیا، لوگوں کو واجب کیا گیا حجاب پر نقاب ہٹا دیا گیا اس وقت۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مصر کے اندر، ترکی کے اندر، جہاں جہاں ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر بھی ہماری خواتین اسلام جو ہوا کر رہی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، حجاب ہی کرتی ہیں، نقاب نہیں کرتی ہیں۔ لیکن اسلام کا جو سورہ نور اور سورہ احزاب کی جو آیتیں ہیں، یعنی جو سورہ نور کی جو آیتیں ہم نے پڑھا، جو سورہ احزاب کی جو آیتیں ہم پڑھے، وہ تو اصل تو اسی طریقے سے وہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو جب یہ بات پہنچی، ابن عثیمین رحمہ اللہ اس پر پوری تحقیق کیے، پورے دلائل کو انہوں نے اکٹھا کیا، پورے دلائل کو قرآن و احادیث سے پورے دلائل اکٹھا کر کے بعد میں انہیں پتا چلا کہ نہیں کہیں بھی نقاب اتارنے کا حکم ہی نہیں ملتا، حجاب نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین کا جو فرمان کا جو مقصد ہے، جو منشا ہے، جو قل للمؤمنین کیا ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اس طریقے سے اور سارے احادیث کے اندر سے پورے دلائل نکالے گئے، اس دلائل سے ثابت کر دیا ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کی خبر کو نور سے منور کر دے، اللہ رب العالمین ان پر رحم و کرم فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی خبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ انہوں نے یہ نافذ کر دیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، آمین، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ حجاب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا اصل مقصد نقاب ہے۔ تو عزیز سامعین، یہی ہوا جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جو لوگ ہیں ہم مسلمانوں کے اندر، انہوں نے یہ چال چلی کہ دیکھو بھائی لوگ متنفر ہو رہے ہیں، تھوڑا ڈھیل دے تو کیا ہوتا، دیکھو ہم بھی ان کے ساتھ جا کر کیک کاٹ کر کھا لیں، ہیپی برتھ ڈے ہم بھی منا لیں، کرسمس ڈے کے دن ہمیں کیا ہے نیو ایئر آتا ہے گریٹنگز بانٹ لیں، کچھ اپنے آپ کو کہہ لیں تو کیا ہوتا۔ اس طریقے سے ہم نے ان کی غلامیت کے ایک ہمارے اسلامی حدود سے نکل کر ان کی پیروی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے لوگو تم سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، تم یہود و نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اے غلامی کی سوچ رکھنے والے مسلمانوں، تمہیں قرآن کی آیت دعوت دے رہی ہے کہ لن ترضا، تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، عنک الیہود والنصارہ، تم سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہو سکتے، تم ان کو کتنا خوش کرنا چاہو گے، تم ان کی باتوں کو کتنا مان لو گے، 10%، 20% مان لو گے، 40% مان لو گے، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے، ان کی تہذیب کو اپنا لو گے، ان کے قوانین پر تم عمل کرنے کی کوشش کرو گے، یاد رکھو تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے، میرے اور آپ کے رب نے، ان سے زیادہ رحم کرنے والا ہم پر کون ہو سکتا ہے؟ میری ماں نے جیسا کہ اس نے شیطانی چال ہمارے لیے بتائی، ویسی یہود و نصارہ کی بھی وہ چال، کفار و مشرکین کی بھی چال ہمارے لیے بتا دی کہ یہود و نصارہ کفار مشرکین چاہتے ہیں جو تمہیں اسلام ملا ہے اس اسلام سے دور کر دیں،
جو اسلام کی نعمتیں تمہیں حاصل ہوئی ہیں، جو اسلام کی نعمتوں پر حاصل کرنے سے جو نعمت یعنی اصل جنت جو تمہیں ملے گی، اس سے تم کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ نعمت سے تم کو چھین لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے غلام بنا لینا چاہ رہے ہیں، تو لوگوں ہوشیار ہو جاؤ کہ تم یہود نصارہ کی پیروی کر کے تم ان کو راضی کر ہی نہیں سکتے، نہ 10%، نہ 20%، نہ 40، نہ 60، 70، نہ 80، 100۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم مکمل جب تک ان کی پیروی نہیں کر لیتے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، جاؤ جتنا کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اسی آیت کے آگے میں فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع کر لو، تتبع ملتهم، قل اے اللہ کے نبی کہہ دو ان الہدى ہدى اللہ، اللہ کا قانون، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اللہ کا طریقہ ہی اصل طریقہ ہے، اصل اللہ کا احکام ہی اصل احکام ہے، جان بھی چلی جائے، جان بھی چلا دیا جائے، جلا بھی دیا جائے، کاٹ بھی دیا جائے، لیکن ہم تمہارے آگے نہیں جھکیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اے لوگوں، دنیا انسانیت کو بتانا ہوگا کہ اللہ کا قانون ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں ہم تبدیل نہیں کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں میری ماں اور بہنوں کہ دین اسلام ایک فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق ہے نا، تو اس دین اسلام کو لے کر بد کردار لوگ اس فطرت کو لے کر بہت سارے چہمے گوئیاں کرتے آ رہے ہیں۔ دیکھیے نا، آپ سیرت اٹھا لیجئے، سیرت کو دیکھ لیجئے، سیرت کے اندر آپ کو ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنز نہیں کسے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام تراشی نہیں کی گئی، ان کی بیویوں کے ساتھ الزام ڈائے گئے، ان کے اوپر تنز کسا گیا، جادوگر کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، لایا گیا دین جھوٹا ہے، نہ جانے بہت طرح طرح کی باتیں کسی گئیں۔ شروع دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک بھی یہی رہا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام پر ہمیشہ تنس کیا جا رہا ہے، ہمیشہ ہمارے اوپر کچھ کیچڑ اچھال کر پھینکے جاتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب کبھی بھی یہ اللہ نے ایسے دین کو، اسلام کے پیروکاروں کو قیامت تک باقی رکھے گا، ان کو بتانا ہوگا کہ ہم کمزور بھی ہوں گے، ہم کمزور بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، کم بھی ہوں گے، زیادہ بھی ہوں گے، لیکن ایک گروہ ہوگا جو ہمیشہ اس کا دفاع کرتے آئے گا، ہم ان کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ نقاب، یہ حجاب، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، جسے اس کے ذریعے سے ہمیشہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ یہ برقع ہمارے لیے غلامی نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمیں پردہ ہماری عزتوں کی مدافعت کرتا ہے، فتنہ و فساد سے مجھے اور آپ کو دور کرنا چاہتا ہے۔ حجاب، یہ پردہ جو ہے دلوں کی طہارت ہے، مومن مردوں کے لیے بھی طہارت ہے، مومنہ عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ ہمیں پاکیزگی کی طرف لاتا ہے میری ماں اور بہنوں۔ یہ ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا، یہ ہم اپنی زینت کو چھپائے ہم پھر رہے ہیں، یہ زینت ہم ظاہر کریں گے سوائے ہمارے شوہروں کے پاس، ہم کسی اور کے پاس ظاہر کرنے والی نہیں ہوا کرتی، کیونکہ میری ماں اور بہنوں، اوباش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے اندر ایک منافقین کا ایک گروہ تھا، وہ منافقین کا گروہ کیا کرتا تھا، جب بھی عورتیں نکلتی ہماری مسلمان عورتیں تو ان کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ تو یہ بات آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ اللہ کے نبی کچھ منافقین کیا ہے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب قانون اس آمینہ کے لال تاجدار مدینہ کا قانون تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس عرش والے کا قانون تھا، تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی گھر سے نکلو تو اپنے چہرے پر کیا کرو، جلباب ڈال لیا کرو، اس سے یہ فائدہ یہ ہوگا، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم پہچانی نہیں جائیں گی۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی اس میں چہرے کا حکم کہاں ہے؟ ارے انسان پہچانتا کس سے ہے؟ پہچان تو چہرے سے تو ہے نا۔ قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها، کہ اپنے سینوں پر دوپٹے ڈال لیا کریں اور اپنے زینت کی اپنے زینت کو ظاہر نہ کیا کریں۔ تو اس کا مطلب اب یہاں یہ بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے چہروں پر پردے ڈال لو، چنانچہ جب ڈال لیے اس کے بعد یہ عورتیں بامحاور حفاظت کے ساتھ جاتی اور آتی تھیں۔ لیکن جب ان منافقین کو بلا کر پوچھا گیا کہ تم ایسے کیوں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ ہے نا ان کو کچھ شریف عورتیں نہیں بلکہ آزاد عورتیں سمجھے تھے، جو اپنی جسم فروشی کے لیے جو کام، جس سے جسم فروشی کے لیے جو عورتیں ہوا کرتی ہیں، ہم بے حیا عورتیں سمجھتے تھے، ہم آزاد ان کو ایک بے حیا عورتیں سمجھتے تھے، اس لیے ہم ان سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ چنانچہ یہاں پر ایک صفت یہ بتائی گئی ہے، جو پردہ ہے، یہ پردہ ایک آزاد عورت کی پہچان ہے، ہمیں پاک دامنی سکھاتا ہے، ایک ہمیں نشانی بتاتا ہے کہ یہ حیادار عورت ہے،
اس سے پہچان لیا جائے گا کہ جب یہ عورت پردہ کر کے باہر نکلیں گی تو اسے پہچان لیا جائے گا کہ ارے بھائی باعزت عورت گھر سے نکل رہی ہے. یہ جب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نمیری ایک شاعر ہے، وہ حجاج کے پاس کیا کرتا ہے، یہ شعر پڑھتے ہیں. وہ عورتیں ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے بھی تقوی کی وجہ سے چھپا لیتی تھیں، اور ان کے اشعار کا کچھ ترجمہ یوں ہے کہ وہ عورتیں جو ہوتی تھیں ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے بھی یعنی ناخن بھی ان کے تقوی کی وجہ سے چھپا لیتی ہیں، اور رات کے کسی بھی حصے میں باہر نکلتی ہیں تو حجاب پہن کر باہر نکلتی ہیں. تو حجاج کہتے ہیں کہ یہ آزاد مسلمان عورتیں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں. مطلب یہاں پہ کیا ہوا، مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا؟ بے حیا کے ساتھ منہ کھلا رکھ کے باہر پھرنا یہ غلامی کی نشانی ہے، آزاد عورت کی نشانی نہیں ہے. عزیز سامعات، حجاب کیا ہے؟ حجاب میرے اور آپ کے دلوں کی طہارت ہے. مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے اسلام، اور ہمیں تقوی سے آباد کرنا چاہتا ہے. چاہے لے لیجیے دلیل ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ پردہ تمہیں تمہارے دلوں کو اور ان کے دلوں کو، یعنی تمہارے مطلب مردوں کے دلوں کو اور عورتوں کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. مطلب یہ پردہ جو ہے مکارم اخلاق کی دعوت دیتا ہے. عزیز سامعات، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، بے پردگی بے حیائی کو ترک کرنا چاہیے. پردے کا حکم نافذ ہو گیا تو لبیک کہیے میری ماں اور بہنوں. ہم پر لازم ہے کہ ہم داخلی خارجی بے حیائی کو دعوت سے بچ کر رہیں. جو مسلمانوں کو مغرب زدہ بنانا چاہتے ہیں ان کی جال سے پھنسنے کی کوشش نہ کریں، ان کی جال کے اندر نہ، ان کی جال میں پھنسنے کی کوشش نہ کریں. عفت کی وہ عزت کی تحفظ کریں میری ماں اور بہنوں، یہ حجاب سے ہی ممکن ہے. عزیز سامعان، آج حالت حاضرہ کو اگر ہم دیکھ لیں تو جو مذاق ہمیں اڑایا جا رہا ہے، عزیز سامعات میں بہت کچھ نہیں کہنا چاہتی، بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آج عمل کی ضرورت ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے ناری. اب میری ماں اور بہنوں، آج ہمیں وقت آ چکا ہے دنیا کو جگانے کا. حجاب کو نام پر جو پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں، حجاب کو نام بائیکاٹ کرنے کی جو سازشیں رچ رہے ہیں، میں رچنے والوں کو میں ان کے خلاف وہ کچھ نہیں کریں، کیونکہ میرا موضوع وہ نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے بس اتنا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ دنیا کو جگائیے. صرف اسلام بولنے سے میری ماں بہنوں اسلام کی کیا ہے، اسلام آباد نہیں ہوگا. اسلام کی رٹ لگانے سے نہیں کچھ چلے گا. بے عملی کا مظاہرہ کرنے سے اسلام پھیل نہیں سکتا. ہم بے پردہ ہو کر لوگوں کو پردے کی تعلیم دیں، یہ نہیں ہو سکتا. عزیز سامعات، خود کو پردہ کرنا ہوگا. دوسروں کو حجاب پہنا کر، دوسروں کو حجاب کی تعلیم دے کر خود حجاب بھول جانا، خود بے پردہ ہو جانا، اپنی بہن بیٹیوں کو حجاب سے روک دینا، یہ حجاب کی تعلیم نہ دینا، یا اپنی بہن بیٹیوں کو ایسے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھانا جہاں پر اسکارٹ بے حیائی بے شرمی کروائی جا رہی ہے، ایسی جگہ ہم بھیجنا. تو بتاؤ میری ماں اور بہنوں، یہ بے غیرتی ہے میری ماں اور بہنوں. عزیز سامعات، جب کوئی قوم، یاد رکھو آج ہو رہا ہے نا، ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں پردہ نہیں کرتی ہیں. جب ہم باہر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک جوان ایک عورت ہوا کرتی ہے، وہ عورت ایسے ہی چلتے ہیں. جوان عورت کو پردہ نہیں کر، لڑکی کو پردہ نہیں کیا جاتا، لیکن جب شادی سے ایک جوان بیٹی بے پردہ ہے. کیوں؟ نہیں ابھی بچی ہے، چھوٹی ہے. یہ بے غیرتی ہے میری ماں اور بہنوں، کہ ہم اپنے بچیوں کو اپنی بہنوں کو آزاد چھوڑ دیں اور خود پردے میں رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا، اس سے اسلام نہیں پھیل سکتا. یاد رکھو، لوگ تنس کسیں گے، باتیں کسیں گے تم پر. اسی لیے جو ہم پر یہ فتنے رونما ہو رہے ہیں، یہ ہماری کرتوت کی بدولت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جب کوئی قوم بے غیرت ہو جاتی ہے
تو اللہ کا قہر اس قوم پر نازل ہو جاتا ہے. یہ ہمارے اوپر ایک قہر ہے، یہ قانون خیر خداوندی کو ہم نے دعوت دیا ہے. یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کوتاہیاں بھی کی تھی. یعنی پچھلی جو اقوام تھی، پچھلے کے لوگوں نے بہت ساری کوتاہیاں کی ہوئی تھی. مطلب پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ہم جانتے ہیں پہلے کے لوگ کیا تھے، وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، انبیاء کی بات کو نہیں مانتے تھے. بہت سارے مطلب وہ اللہ کی حدوں کو توڑتے تھے، جو بھی آتا اس کا مذاق اڑاتے تھے. اس طرح سے بہت سارے کرتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے اتنا ان پر جوش نہیں دکھایا جتنا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب کا کوڑا برسایا. بے حیائی قوم جو بے حیائی میں آگے بڑھ گئی تھی، مرد سے حیا نہیں کرتا، عورت سے حیا نہیں کرتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا فرمایا، فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. یعنی جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا. یہ کون سی قوم تھی، کیا نہیں پتا ہم کو؟ یہ وہ قوم تھی جو لواطت میں پڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، نیچے کا حصہ اوپر. پھر ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتے تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے. کیا چاہیے میری ماں بہنوں؟ کیا بے حیائی کو عام کرنا چاہیں گی ہم؟ آج ہمارے اندر بے غیرتی مر چکی ہے. یہی تو ہوا تھا قوم لوط کے ساتھ، ان کے اندر سے غیرت مر چکی تھی. یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، یہ عورت، یہ جو لوگ ہیں جو بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، جو نقاب ہٹانا چاہتے ہیں، جو حجاب کو ہٹانا چاہتے ہیں، یہ ایک درندے ہیں، ایک کیا ہے، ایک درندے صفت لوگ ہیں، یہ حیوان صفت لوگ ہیں. جبکہ ایک عورت ہے وہ پاک دامن ہیرا ہے. اسلام اس ہیرے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. ارے میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ فحش کو فروغ دیں، فحش یعنی بے حیائی کو عام کریں، ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لائے ہیں. ایمان لانے والوں کے لیے فحش کام کو، بدکاری کو، بے حیائی بے شرمی کی چیزوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے لیے کیا فرمایا، لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. اس سے پتہ یہ چلا کہ بے حیائی کو پھیلانا، بے حیائی کے ساتھ کھلواڑا کرنا، جیسے بے حیائی کے ہم فوٹو لینا، بے حیائی کے ساتھ ہم کیا ہے، بے حیائی کی چیزوں کو استعمال کرنا، جیسے ہم کپڑے بھی پہن رہے ہیں بے حیائی کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں، بے حیائی کے لوگوں کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں، تو یاد رکھو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور بے حیائی کو جو بھی لوگ فروغ دیں گے، ان تشیع الفاحشہ، جو بے حیائی کو فروغ دینے کی بات کی جا رہی ہے، جس شیئر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جیسے واٹس ایپ پر ہے، کیا ہے، اور فیس بک پر ہے، اور نہ جانے جتنے طریقے جو استعمال کیے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے اگر ہم کیا ہے، ہم یہ بدکاری کو، فحش کو ہم عام کریں گے، تو یاد رکھو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. عزیز سامعین، یہ بات آپ کو چونکا دے گی کہ یہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو ایک فطری خوبی رکھ دیا ہے کہ شرم و حیا جو چیز ہے ہمارے اندر ایک فطری خوبی سے رکھ دیا ہے، بھر دیا اللہ رب العالمین. ہر دھرم میں بھی شرم حیا موجود ہے، ہر دھرم کے اندر، ہر مذہب کے اندر بھی شرم حیا موجود ہے. لیکن وہی شرم حیا اسلام کے اندر، میں اگر شرم حیا کروں تو میرے لیے ایک اللہ رب العالمین کا ایک احکام بجا لانا تو میرے لیے گویا جنت میں جانے کا باعث ہے میری ماں اور بہنوں. کیونکہ اللہ رب العالمین عورت کو پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے، عورت کو پاک دامنی، عورت کو پاک دامن کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عورت کو ایک مقام دیا، ہیرے کا مقام دیا. عزیز سامعات، لوہے کی سری جو دکانوں میں باہر پڑی ہوا کرتی ہیں، جو لوہے کے سریوں کو، لوہے کے وہ مال کو باہر رکھا جاتا ہے، چاہے جس موسم میں بھی ہو، بارش میں ہو، دھوپ میں ہو، سردی میں ہو، گرمی ہو، ہر موسم میں وہ لوہا باہر پڑا ہوتا ہے. کیونکہ اس لوہار کو معلوم ہوتا ہے، اس لوہے کو بیچنے والوں کو معلوم ہے کہ اس کے باہر رکھنے پر، اس کے اوپر اگر کچھ کمی آ گئی تو بس 1 روپیہ 2 روپے کی کمی آ سکتی، بس زیادہ سے زیادہ نہیں. سال بھر بھی اگر اس کو باہر رکھیں گے تو اس کی قیمت میں زیادہ فرق نہیں پڑ سکتا. یہ لوہے کے سریے کی مثال آدمیوں جیسی ہے میری ماں اور بہنوں.
اگر یہ آدمی باہر ہیں تو فتنہ نہیں بڑھ سکتا، کیوں؟ لیکن ایک عورت کی مثال ایک ہیرے کی طرح دی گئی کہ ایک ہیرا ہوتا ہے آپ کے پاس، تو ہیرے کو گھر کے اندر نہیں، گھر کے اندر ایک الماری کے اندر، الماری میں بھی ایک چھوٹی سی الماری ہوا کرتی ہے، اس چھوٹی سی الماری کے اندر یہ خوبصورت ایک ڈبیا ہوا کرتی ہے، اس ڈبیا کے اندر ایک خوبصورت غلاف کے ساتھ اس کو رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ اس کے اندر اگر تھوڑی سی بھی خراش آ گئی، کیوں؟ اگر اس ہیرے کے اندر تھوڑی سی بھی اگر خراش آ گئی تو یہ کروڑوں میں بکنے والا ہیرا، کروڑوں میں بکنے والا یہ ہیرا سینکڑوں نہیں روپیوں میں بھی کوئی نہیں پوچھے گا، تھوڑی سی بھی اگر خراش آ جاتی ہے۔ بالکل یہی حال ہے میری ماں اور بہنوں ہماری عورتوں کا۔ اسلام یہ جو دین انسانیت ہے، یہ حیوانیت کا نام نہیں ہے، حیوانیت کا مذہب نہیں سکھا تھا، دین اسلام انسانیت ہے، یہ انسانیت میں نسوانیت پر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ اس کو پردے میں اس کی حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، ایک پاک دامن ہیرے کی طرح ہے، اسلام اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ عورت کو اسلام نے وہ تعلیم دی جس کے اندر کیا ہے؟ امن ہے میری ماں بہنوں، امن ہے۔ اگر ہم پردے کے ساتھ رہیں گے گویا ہم امن میں ہیں، اگر ہم پردے کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں، پردے کے ساتھ اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو سمجھو کہ ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم فلاح بہبود کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کامیابی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم رب کی خوشنودی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم بے پردہ کی زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رکھو میری ماں بہنوں، اس میں رب کی خوشنودی نہیں ہے، اس میں رب کی رضا نہیں ہے۔ عزیز سامعات، پردے کے خلاف جتنے بھی لوگ ہیں وہ حیوان ہیں، وہ درندے ہیں، وہ شہوت پرست لوگ ہیں، وہ عورت کی جسم سے کھیلنا چاہتے ہیں، مزہ لینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، تم ایک ہیرا ہو، تم ایک ہیرا ہو، تمہیں اسلام سائنت کر رکھنے کی حکم دے رہا، تعلیم دے رہا ہے، تمہیں سائنت کے رکھنا دیکھنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین۔ دیکھیے آدمی کے پاس اگر کڑی پڑی نوٹیں ہوں تو اس نوٹوں کو کہاں رکھتا ہے بتائیے؟ آدمی اپنی دولت کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ تو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھے گا نا، اپنی جیب میں نہیں بلکہ الماری کے اندر اپنی ایک تھیلی میں نہیں، حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے نا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی چور بہت ہیں، ان پیسوں کو، کڑی بڑی نوٹوں کو اگر عام راستے میں رکھ دیں تو اس کی چور بہت ہے، اس کو معلوم ہے۔ سامیان، میں آپ کو کتنی مثالیں دے کر بتاؤں کہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم مسلمان ہیں بس ہمارے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہم مسلمانوں کے حجاب پر ہی نشان، دھرم کے ماننے والوں کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک استری کو، ایک عورت کو کیسے رہنا چاہیے کہ اس کو ایک نسوانیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہے، پردے میں رہے، ٹک کر رہے، اور جب گھر سے باہر نکلے تو باحیا ہو کر نکلے اور عزت دار لباس میں نکلے، اپنے پورے سترہ کو، اعضاء کو چھپا کر نکلے۔ عزیز سامعات، میں آخر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی، اپنے بہن کی، اپنی بیٹیوں کی حفاظت ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ ہم حجاب میں ہوں۔ آج بھیڑیوں کی تعداد، بھیڑیے بھرے پڑے ہوئے میری ماں اور بہنوں، یہ ہمارے قاتل ہیں، یہ نسوانیت کے قاتل ہیں، میں نہیں بول رہی مسلم عورتیں، بلکہ نسوانیت کے قاتل ہیں، یہ نسوانیت کو کچلنا چاہتے ہیں، یہ انسانیت کی دشمن ہے۔ یاد رکھو عزیز سامعات، یہ ہمیں چنگم کی طرح چبا کر، رفجوس کا چنگم کی طرح پھینک دینا چاہتے ہیں، یہ بھیڑیے بھی ہمارا یہی حال کریں گے۔ یاد رکھو اب بھی اگر ہم نہیں سدھریں گے، اب بھی ہم نہیں سنیں گے تو یاد رکھو قرآن کی وہ آیت مجھے اور آپ کو للکار رہی ہے، وَمَن يَعْرُضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی میرے ذکر سے، یعنی میرے احکامات سے، میری آیتوں سے، میرے قانون سے روگردانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم کو کل قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ تو وہ پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ رب العالمین تو نے مجھے اندھا کیوں کیا جبکہ میں دیکھنے والا تھا؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا الم تکن آیات تتلا، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی جو تلاوت کی جاتی تھی؟ تو تم نے میری آیتوں کو بھول دیا تھا، تم نے میری آیتوں کو پشت ڈال دیا تھا۔ ارے برقع کیا ہے جی، چار ادمے میں کریں گے تو ہماری عزت چلے جاتی، ہم بن سنور کر ہمارا مال دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دکھاوا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں، یہ ایک آزاد، ایک نیک عورت کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ ایک اللہ اور اس کے رسول سے اگر تمہیں سچی محبت ہے تو اپنے گھروں میں بھی پردے کا اہتمام کرو، اپنی بیٹیوں کو کالجوں، یونیورسٹیوں میں بھی پردے کے ساتھ بھجواؤ۔ دیکھو جو کوئی کالج یا یونیورسٹی اگر آپ کو پردے کے ساتھ آنے کا حکم دیتی ہے اسی کالج میں آپ کو بھیجنا ہوگا، ورنہ آپ کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز سامعات،
کیا اللہ رب العالمین اس دنیا بنانے والے نے کہا انما الدنیا لہو ولعب، کیا ہے دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اس کھیل تماشے کے لیے ہم اپنے آخرت کیوں برباد کریں میری ماں اور بہنوں؟ آخر کار ہم کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، بس اتنا کہ اپنے اندر اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ کرو، عمل سے کرو۔ صرف اسلام گھر کی چار دیواری کو پردہ لگانے سے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے نہیں ہو سکتا، عمل چاہتا ہے اسلام، عملی طور پر اسلام کو پیش کرو، حجاب آپ کو اتروایا جائے تب بھی آپ اس حجاب پر قائم رہو، یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کا ایک کیا ہے آزمائش ہے، حجاب کو عام کیا جائے، حجاب سے نفرت نہ کرو میری ماں اور بہنوں، یہ حجاب ایک فطرت کے مطابق ہے۔ یاد رکھو میرے اور آپ کے آقا نبی کریم خانہ کعبہ کی تعبیر ہو رہی تھی، چھوٹے معصوم بچے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے جب خانہ کعبہ تعبیر ہو رہا تھا تو ان کے چچا بند رہے تھے، کیا اینٹیں رکھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے، تو دیکھا چاچا کہ میرے بھتیجے کو کیا رہے ہاتھ دکھ رہے ہیں، تو کندھے پہ کچھ خراش نہ آئے، کندھا تکلیف نہ ہو، مار نہ لگے بچے کو، تو کہا بیٹا تم اس آپ کی جو ازار ہے، آپ کا جو تہبند ہے، اس کو کیا کر لو، اس کندھے پر رکھ لو۔ چنانچہ انہوں نے اس ازار کو اتار کر کندھے پر رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے، اتنے حیا والے تھے وہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے، بس یہی کہتے تھے، جب پانی سے کچھ چھینٹے مار کر جب ان کو اٹھایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کریں، ازاری ازاری ازاری، میرا چادر میری تہبند لاؤ۔ تو فطرت سے بغاوت نہیں کرنا چاہیے، فطرت ہے میری ماں اور بہنوں، یہ جو شرم و حیا ہے نا، اسلام بھی ہمیں وہی تعلیم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین ہم کو فحش کاموں سے روک رہا ہے، اور منکر یعنی فحش کام اور بد کلامی سے ہم کو روک رہا ہے۔ بے حیائی سے انسان ایمان اندر بہت ساری دشواریاں پیدا، چونکہ ختم ہو رہا ہے، چونکہ ایک لمبا موضوع ہے، لہٰذا اسی کے ایک پارٹ کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بس میں آپ سے اور معدبانہ التماس یہ کرتی ہوں کہ ہم جتنا بھی سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرور بھرپور کوشش کریں۔ قرآن اور احادیث کے پورے احکام و فرامین مجھے اور آپ کو اسلام پر احکام کرنے کی طرف جو دعوت دے رہی ہوں، ان میں سب سے پہلا احکام جو حجاب کا ہے، وہ حجاب کا جو احکام ہے، کہیں بھی مجھے اور آپ کو یہ نہیں ملتا کہ ہم کسی بھی صورت میں ہم حجاب اتار سکتے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر آپ کو مجبوری ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بتانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ایسی صورت میں جان جانے کا کچھ خطرہ ہے، ایسے مجبوری کی صورت میں کچھ کیا ہے قوانین آپ کو سے استثنا کیے جا سکتے ہیں، لہذا لیکن عمدن آپ بے پردہ بے حیا نہیں پھر سکتی ہیں۔ عمل کیجئے، اللہ رب العالمین کے اس فرامین کو گلے سے لگا لیجئے جو اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حفاظت کے لیے سورہ نور اور سورہ احزاب کے اندر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا، پاک دامنی، جیسے وہ اخلاق کریمانہ سے ہماری کیا ہے ہمارے اخلاق کو سدھار دے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔